السلام علیکم. اسلامک ہسٹری سیریز لیکچر نمبر 14. آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب ہم غزوہ خندق کو ڈسکس کر رہے تھے تو اس ویڈیو کے شروع میں نے تھوڑی سی بریفلی ڈسکشن کی تھی یہودیوں کے اوپر، اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اس جنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہودیوں کے متعلق نالج ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس جنگ میں ان کا ایک کردار رہ چکا تھا. لہٰذا ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں تھوڑی سی 5-6 منٹ بریفلی ان پر ڈسکشن کی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہودیوں کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنا چاہیے، اور مسلمان اور یہودیوں کے درمیان جو کنفلکٹ شروع ہوئی تھی خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں، تو ہمیں اس ٹائم سے اس ایشو کی بنیاد کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور اس پر بھی بات کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں جو یہود اور مسلمانوں کے درمیان جو کنفلکٹ شروع ہوئی تھی، تو کیا وہ سیاسی بنیادوں پر شروع ہوئی تھی، کیا وہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا، اور کیا وہ ایک مذہبی ایشو تھا؟ یہ اسی لیے ضروری ہے کیونکہ آج جب میں دیکھتا ہوں دونوں سائڈ کو، مسلمان کو بھی اگر میں دیکھتا ہوں اور یہود کو بھی اگر میں دیکھتا ہوں، تو دونوں سائڈ اپنے کنفلکٹ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، منسلک کرتے ہیں مذہب کے ساتھ. مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہود ہمارے مذہب کے لیے اور اس دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. دوسری سائڈ پر ہم جوش کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس قسم کے جو ہے وہ ایک سوچ رکھتی ہے وہ والی سائڈ، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہمارے لیے خطرہ ہے. اور یہ جو سوچ ہے تو یہ پھر 20 سینچری میں جب ویسٹرن کنٹریز نے خاص کر امریکہ UK نے جب اسرائیل کی بنیاد رکھی 1947 میں ریزولوشن پاس کی اور اسرائیل کی بنیاد رکھی فلسطین میں، تو اس کے بعد تو پھر مسلمان اور ان کے درمیان بہت سارے جنگیں بھی ہوئی اور پھر نفرت جو ہے وہ کافی بڑھ گئی. آج بھی یہ ایشو جو ہے وہ چل رہی ہے دنیا میں. لہٰذا اس وجہ سے مسلمان اور یہودیوں کے تعلقات جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں ایز کمپیئر ٹو کرسچنس. اگر ہم دوسری سائڈ پر عیسائیوں کو دیکھیں تو ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہم کوئی کنفلکٹ وغیرہ کے بارے میں بات نہیں کرتے. لیکن جب ہم یہودیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے تعلقات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، اور جو ایشوز بھی ہوتی ہے دنیا کے اندر یا کچھ بھی ہوتی ہے تو ہم ڈائریکٹلی ان کو بلیم کرتے ہیں کہ دے آر رسپانسیبل فار دیٹ. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ میرا ایک اپنا اوپینین ہے، آپ سب کا اپنا اوپینین ہونا چاہیے، لیکن میرے خیال میں اگر آپ کوئی اوپینین رائے دیتے ہیں تو وہ فیکٹ بیس پر ہونا چاہیے، حقائق پر مبنی ہونے چاہیے. اگر آپ جو اوپینین دے رہے ہیں، جو رائے آپ دے رہے ہیں، اگر وہ آپ نے کہیں سے سنا ہے لیکن آپ جو ہے اس کو پروف نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں آپ کی وہ رائے جو ہے وہ پھر درست ہم اسے نہیں کہہ سکتے. میری اپنی ایک اوپینین ہے اور اس اوپینین کو میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں پروف بھی کروں گا. اور میری اوپینین یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں یہود اور مسلمانوں کے درمیان جو ایشو کنفلکٹ شروع ہوئی تھی اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا. مذہب ریلیجن ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ ایشو. وہ پیورلی اکنامک اور ایک پولیٹیکل ایشو تھا. دیکھیے، دونوں سائڈ پر جب ہم مسلمان اور یہودیوں کو دیکھتے ہیں تو دونوں سائڈ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وہ ایک پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو میسنجر بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور لہٰذا مذہب کی وجہ سے انہوں نے یہودیوں کے خلاف ایکشن لیا. جب کچھ جوش ہسٹورین کو بھی ہم دیکھتے ہیں یا مسلمان جو ہیں اس سائڈ پر تو ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا اللہ تعالیٰ کی سائڈ سے ان کو ایک حکم تھا، اور مذہب کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی ان کے ساتھ کیا تھا تو ہم مذہب کو سامنے لاتے ہیں اور ہم پولیٹیکل اور اکنامک جو ایکسپیکٹ ہے ان کو ہم بھول جاتے ہیں. میری اپنی ایک رائے ہے، میری اپنی ایک اوپینین ہے، آپ میرے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہود اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو کنفلکٹ تھی، جو ایشو تھی، اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ پیورلی اکنامک اور پولیٹیکل ایشو تھی. دیکھیے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تھا مدینے میں، وہ صرف پیغمبر نہیں تھا، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھا. اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ، بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اٹ واز ہز ریسپانسبلٹی ٹو میک شیور پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان مدینہ. جو بندہ بھی مدینہ کے اندر
اسٹیبلٹی کو یا پیس کو وہ وائلیٹ کرے گا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رسپانسبلٹی تھی بینگ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لے لے. لہٰذا جو 3 ٹرائبس تھی مدینہ میں جن پر ابھی میں بعد میں بات کروں گا، جس میں ہمارے پاس بنو قریظہ تھی، بنو نذیر تھی اور بنو قینقاع تھی، ان تینوں کو نکالنے کے پیچھے ان کا جو مقصد تھا وہ صرف پولیٹیکل تھا. اور مقصد یہ تھا کیونکہ وہ مدینہ کے اندر جو پیس اور سٹیبلٹی تھی ان کو وہ ڈسٹروائے کر رہے تھے، تو لہٰذا اسی وجہ سے ان کو نکالنا بہت ضروری تھا. اور تینوں نے جو ٹریٹی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، چارٹر آف مدینہ، تو انہوں نے وائلیشن کی تھی. لہٰذا انہوں نے جب یہودیوں کو مدینے سے بے دخل کیا تھا تو وہ پیورلی ایک پولیٹیکل اور ایک اکنامک مسئلہ تھا، اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو بات کرتے ہیں کہ کنفلکٹ کس طرح شروع ہوتی ہے، اور جو 3 ٹرائبس کو انہوں نے مدینے سے نکالا تھا تو ہم ایک ٹرائب کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ان ایک ٹرائب کو نکالنے کے پیچھے ان کی کیا وجہ تھی، کیا ریزنس تھی کہ انہوں نے ان کو مدینے سے بے دخل کیا، ایکسپیل کیا. مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے ٹرائبس تھے. ان میں سے ایک ہمارے پاس بنو قینقاع تھی، ایک ہمارے پاس بنو نذیر تھی اور ایک ہمارے پاس تھی بنو قریظہ. اچھا، ٹرائب ایسی ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے خاندان جو ہے، چھوٹے چھوٹے فیملیز ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فیملیز، اور بہت زیادہ فیملیز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک ٹرائب بناتے ہیں جن کا وہ اپنا ایک ہیڈ بناتے ہیں. ان کسی خاندان سے وہ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں ہیڈ آف دی ٹرائب. اب مدینہ کے اندر بہت زیادہ خاندان تھے، لیکن جو 3 مین ٹرائبس تھے ان میں ہمارے پاس ایک تھی بنو قینقاع، ایک ہمارے پاس تھی بنو نذیر اور ایک ہمارے پاس تھی بنو قریظہ. تھوڑی سی ان کی کاروبار کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. جو پہلی ٹرائب تھی بنو قینقاع، وہ جو تھی وہ ایگریکلچرلسٹ نہیں تھے، مطلب ان کے پاس کوئی زمین وغیرہ مدینہ میں نہیں تھی. ان کے پاس مارکیٹ تھے مدینہ کے اندر، زیادہ تر وہ گولڈ سمتھ تھے، آرٹ اینڈ کرافٹ سے ریلیٹڈ چیزیں وہ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ زیادہ تر وہ بینکنگ وغیرہ سے ریلیٹڈ چیزیں کرتے تھے، مطلب سود وغیرہ بھی وہ کرتے تھے. اب وہ اسی وجہ سے یہ ٹرائب مشہور تھی کہ وہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے، لوگ ان سے پیسے بورو کرتے تھے کچھ ٹائم کے لیے، اور پھر کچھ ٹائم بعد وہ ان کو ریٹرن کرتے تھے وتھ سود، انٹرسٹ کے ساتھ وہ ان کو پیمنٹ واپس کرتے تھے. تو وہ سود کے لیے کافی مشہور تھے. لہٰذا ان کا جو مین کاروبار تھا مدینہ کے اندر یا مدینے سے باہر، تو وہ سود پر ڈیپینڈ تھے. اس کے علاوہ جو باقی 2 ٹرائبس تھے جس میں ہمارے پاس بنو نذیر تھی اور ہمارے پاس بنو قریظہ تھی، تو بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے وہ بہت بڑے بڑے ایگریکلچرلسٹ تھے، ان کے پاس بہت زیادہ زمین تھی مدینہ کے اندر. لہٰذا ان کی جو پوری بزنس تھی، وہ جو پورا کاروبار تھا، تو وہ بالکل زمین سے تھا. اور یہ میں اس ٹائم کی آپ کو بات کر رہا ہوں جب اسلام کی ایڈونٹ نہیں ہوئی تھی، مطلب اسلام کی آمد نہیں ہوئی تھی اور مسلمانوں نے ابھی ہجرت مدینہ میں نہیں کی تھی. تو یہ اس ٹائم کی ان کی کاروبار کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، یہودیوں کا ایک گول تھا، ان کا ایک مشن تھا، اور وہ مشن یہ تھا کہ وہ پورے عربین پیننسولا کے اوپر جو تھی وہ ایک انفلوئنس اور ایک ڈومیننس چاہتے تھے. اکنامکلی تو وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، لیکن ان کی جو تعداد تھی وہ پیگنس جو پولیتھس تھے وہاں پر عرب کے اندر جو بت پرست تھے، تو ان سے ان کی تعداد کم تھی. لہٰذا وہ خود کوئی ایکشن نہیں لے سکتے تھے، اور ان کا جو مائنڈ تھا، جو ان کا ایک مشن تھا ٹو ڈومینیٹ عربین پیننسولا، تو اس میں وہ خود کامیاب نہیں ہو رہے تھے. لہٰذا جب اسلام کی ایڈونٹ ہوتی ہے، اسلام کی آمد کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہے، تو لہٰذا ہم مسلمانوں کو اپنے مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس گروپ کو، اس پاور کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اور مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے پیچھے ان کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کیونکہ مسلمان بھی ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں اور ہم بھی ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، تو ایک تو یہ چیز ان میں کامن تھی. ایک یہ تھی کہ وہ مسلمان ان کے پروفٹ ابراہیم جو موسیٰ علیہ السلام تھے، تو ان کو بھی وہ پیغمبر مانتے تھے. اگرچہ جوش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو پروفٹ نہیں مانتے، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر مانتے ہیں، لیکن مسلمان ان کے پیغمبر کو بھی مان رہے تھے. تو یہ بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں میگنینیمس ایک انڈیکیشن تھی مسلمانوں کی طرف ان کی. اور
ایک اور وجہ یہ تھی کہ مسلمان جو تھے وہ ان کی جو ڈیوائن بک تھی تورات، ان کو بھی ایک آسمانی کتاب مانتے تھے، اور مسلمان بھی جو تھے وہ روزے وغیرہ رکھتے تھے، وہ بھی رکھتے تھے، تو بہت ساری چیزیں ان کے درمیان جو تھی وہ کامن تھی۔ لہٰذا وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے اور جوش کی تعداد بھی کم ہے، تو اگر ہم اس گروپ کو سپورٹ کریں تو ہم مل کر جو ہے وہ ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہجرت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ایک ٹریٹی کرتے ہیں انڈر چارٹر آف مدینہ، اور اس ٹریٹی میں وہ جوش کے ساتھ ان کو سول رائٹس بھی دیتے ہیں، پولیٹیکل رائٹس بھی دیتے ہیں، اور باقی ٹرائبس کے ساتھ بھی وہ ٹریٹی کرتے ہیں، اور یہ سارے ٹرائبس مل کر مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انڈسپیوٹڈ اور ایبسولوٹ رولر ڈکلیئر کرتے ہیں، اور وہ ایک مدینہ کے ہیڈ بنتے ہیں وہاں پر۔ اچھا، ود دا پیسج آف ٹائم پھر ہوتا یہ ہے کہ جب مسلمان، چونکہ ان کی تعداد شروع میں ایک چھوٹی تعداد تھی، ان کی اسٹرینتھ کم تھی، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے آپ کو پتہ ہے پھر 10 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوتے ہیں، اس دنیا سے جاتے ہیں، تو پھر تقریباً 1,40,000 1,50,000 تک پھر ان کی تعداد تھی۔ تو آہستہ آہستہ چونکہ مدینہ کے اندر کچھ زیادہ ایک ڈیموگرافک چینج نہیں تھا مدینہ کے اندر، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر مسلمان ہجرت کرتے ہیں، اور ان کے بعد باقی مسلمان بھی ہجرت کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک فلو آتی ہے مدینہ ٹورڈز مدینہ۔ اب جب مسلمانوں کی تعداد وہاں پر بڑھتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ، جو بہت زیادہ زمین تھی جو کہ یہودیوں کے قبضے میں تھی، تو ان میں سے زیادہ تر زمین جو ہے وہ کچھ مسلمانوں کو بھی الاٹ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی ہوتا ہے لیکن وہ مسلمانوں کو بھی الاٹ کرتے ہیں زمین، کیونکہ ان کے قبضے میں بہت زیادہ زمین تھی۔ اور ایک تو یہ وجہ تھی ان کے لیے جو مسئلہ بن رہی تھی یہودیوں کے لیے، کیونکہ وہ ایگریکلچرلسٹ تھے، اور ان سے وہ زمین جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف بھی جا رہی تھی، ان کو بھی ایلوکیٹ ہو رہی تھی، ایک یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو بنو قینقاع تھی، چونکہ وہ زیادہ تر سود وغیرہ کرتے تھے، تو مسلمان جو تھے وہ سود کو پسند نہیں کرتے تھے، تو مسلمان ان کو جو ہے وہ ڈسکریج کرتے تھے، تو ان کی معیشت کے لیے بھی ایک مسئلہ بن گئی تھی یہ مسلمان۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ اپنی مارکیٹ وغیرہ کو اسٹیبلش کریں، اور وہاں سے آپ جو ہے شاپنگ وغیرہ کیا کریں۔ تو بنو قینقاع کی جو مارکیٹ وغیرہ تھی، تو یہ ان کے لیے بھی ایک دوسری وجہ ان کے لیے یہ تھی کہ ان کے مارکیٹ کے لیے بھی ایک لوز بن گئی تھی۔ تو لہٰذا وہ سمجھنے لگے یہود کہ ہم نے چارٹر آف مدینہ تو کر لیا ہے، لیکن ہمارا رول جو ہے وہ ایک سبورڈینیٹ کا جو ہے وہ رہ گیا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ایک پاور قوت بن رہی ہے مدینہ کے اندر۔ اور خاص کر ٹرننگ پوائنٹ تب آتی ہے جب جنگ بدر ہوتی ہے، اور جنگ بدر میں مسلمان جن کی تعداد بہت کم تھی، تو وہ قریش والوں کو جو ایک پریسٹیجس ٹرائب تھی مدینہ کے اندر، وہ ان کو شکست دیتے ہیں، اور اس شکست کے بعد پورے جزیرہ نمایاں عرب میں ان کی فتح جو ہے وہ لوگوں کو پتہ لگتی ہے کہ مسلمان جو ہے انہوں نے قریش مکہ کو شکست دے دیا ہے۔ لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ایک گروونگ پاور بھی بن رہی ہیں، اور ہم جو پیگنس پر اپنا انفلوئنس ڈومیننس چاہتے ہیں، تو وہ تو اب مسلمان بن رہے ہیں، تو لہٰذا اگر مسلمان پاورفل بن گئے یہاں پر مدینہ میں یا باقی جزیرہ نمایاں عرب میں، تو یہ جو ہمارا مشن ہے، جو ہمارا اپنا ایک گول ہے، تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ پلاننگ وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ عبداللہ ابن ابی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ وہاں پر جو منافق تھے ان کا سربراہ تھا، اور عبداللہ ابن ابی کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلافات تھے۔ اختلافات اسی وجہ سے تھے کیونکہ عبداللہ ابن ابی وانٹڈ ٹو بی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ان مدینہ، لیکن جب ہجرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز میڈ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بائی آل دی ٹرائبس who were living in مدینہ۔ تو لہٰذا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ پر جو تھے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، تو اسی وجہ سے وہ بھی ان کو بے دخل کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے یہودیوں نے ان کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ
جو 3 ٹرائبس تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے کیوں نکالا تھا؟ سب سے پہلا جو ٹرائب تھا اس کا نام تھا بنو غینقہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 624 میں مدینے سے ایکسپیل کیا تھا۔ اس کے پیچھے مین ریزن یہ تھا کہ ایک مسلمان کی ایک لڑکی تھی، وہ مارکیٹ جاتی ہے اور وہ کچھ خریدنے جاتی ہے، کچھ چیزیں وغیرہ شاپنگ کرنے جاتی ہے۔ جب وہ مارکیٹ جاتی ہیں وہاں پر وہ مطلب کچھ چیزیں وغیرہ لیتی ہے، لیکن وہاں پر یہود وغیرہ بھی وہاں پر کھڑے تھے اس جگہ پر جہاں سے وہ کچھ چیزیں وغیرہ لے رہی تھی۔ لہٰذا وہاں پر ایک لڑکا تھا یہود کا، اس نے اس طرح کیا کہ اس لڑکی نے ایک سکرٹ پہنا تھا، تو اس نے اس کے ساتھ ایک ان ایتھیکل ایک حرکت کی، جس کی وجہ سے اس کی جو سکرٹ ہی وہ نیچے گر گئی اور اس کی جو باڈی تھی وہ لوگوں کو وہاں پر شو ہو گئی۔ لہٰذا وہ کافی امبیرسنگ بھی ہوئی، اور جب وہ امبیرسنگ ہوئی تو وہاں پر کچھ یہودی کھڑے تھے، وہ اس لڑکی کے اوپر ہنس رہے تھے اور کافی زور زور کے ساتھ وہ ہنس رہے تھے۔ وہاں پر مسلمان کھڑے تھے، وہ آتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے درمیان اس ایشو پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور ان کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ایک یہود جو تھا وہ مر جاتا ہے۔ یہ پہلی ریزن تھی جس کی وجہ سے بنو قینقہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک کنفلکٹ شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا جب جنگ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تو وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ اس ڈیمانڈ کو ریفیوز کرتے ہیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو 10 دن کا وقت دیتے ہیں کہ آپ 10 دن کے اندر مدینے کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے ٹریٹی کی وائلیشن کی ہے، آپ نے نقصان پہنچایا ہے ایک بندے کو، اور اگر آپ 10 دن کے اندر مدینہ کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ لہٰذا 10 دن کے بعد وہ مدینہ نہیں چھوڑتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف پھر ایکشن لے لیتے ہیں اور ان کو مدینہ سے بے دخل کرتے ہیں۔ اور یہ بنو قینقہ جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کر سیریا کے بارڈر پر ایک جگہ تھی ایزورائٹ، وہاں پر جاتی ہے اور وہاں پر یہ آباد ہوتی ہے، پاپولیٹ ہوتی ہے۔ بنو قینقہ کو نکالنے کے پیچھے یہ ریزن تھا۔ دوسری ٹرائب جسے کہتے ہیں بنو النضیر، بنو النضیر جو تھا اس کو نکالنے کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو بنو نذیر جو تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنو نذیر اور بنو قینقہ، بنو قریظہ جو تھی وہ ایگریکلچرلسٹ تھے، ان کے پاس بہت زیادہ زمین تھی، اور جب مسلمان ان کی تعداد بہت زیادہ ہوئی مدینہ میں، ان کی ایک فلو آئی مدینہ میں، تو اس زمین کے اوپر پریشر آیا اور بہت سارا زمین جو ہے وہ مسلمانوں کو ایلوکیٹ کیا گیا، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ زمین تھی، وہاں پر کچھ زیادہ لوگ نہیں تھے مدینہ کے اندر، اوس تھا، خزرج تھا اور یہود تھے، کرسچن اور پیگنس کی تعداد بہت کم تھی وہاں پر اس ٹائم، تو لہٰذا یہود جو تھے وہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو زیادہ لینڈ ان کے پاس تھا۔ لیکن جب مسلمان آتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایز ہیڈ بنتے ہیں، تو پھر مسلمان آہستہ آہستہ ہجرت کرتے ہیں، تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک ڈیموگرافک چینج ہوتی ہے مدینہ کے اندر۔ لہٰذا ایک تو ان کے اندر یہ غصہ آتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کے لینڈ کے لیے ایک مسئلہ بن رہا ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امیجیٹ کاز جو بنو نذیر کو نکالنے کا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے چارٹر آف مدینہ کی وائلیشن کی تھی، اور چارٹر آف مدینہ کی وائلیشن اس لیے کی تھی کہ کیونکہ پہلے ان کا ایک ممبر تھا جن کا نام تھا کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ پروپیگنڈا کرتے ہیں، قریش جاتے ہیں، ابو سفیان سے میٹنگ کرتے ہیں اگینسٹ مسلم جنگ بدر کے بعد، اور اس کے علاوہ کچھ مطلب ڈفرینٹ قسم کے پروپیگنڈا وغیرہ مسلمان اور ان کی عورتوں کے خلاف بھی بناتے ہیں، لہٰذا جس پر مسلمان ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اور ان کو ختم کرتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اس کے مارنے کے بعد جو بنو النضیر تھی تو ان کا چیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک نیا ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں۔ اس نے ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد جو امیجیٹ کاسٹ تھی ان کو نکالنے کا، پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ نجد کے اندر ایک ٹرائب تھی جس کا نام تھا بنو عامر۔ بنو عامر جو تھی انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کو ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ہماری ٹرائب کی طرف کچھ لوگوں کو بھیج دے تاکہ وہ ان کو اسلام کے بارے میں ہدایات دے، ٹیچنگ دے، ان کو اسلام کی تعلیمات دے دے۔ لہٰذا تقریباً کچھ 70 کی تعداد میں مسلمان تھے جو ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو پڑھانے جاتے ہیں، اسلام سکھانے جاتے ہیں، وہ ایز اے کائنڈ آف اسکالر تھے۔ وہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک اور ٹرائب تھی جس کا نام تھا بنو سلیم۔ بنو سلیم جو ہے وہ مسلمانوں کو راستے میں مارتے ہیں، اور تقریباً کچھ 70 مسلمان تھے جن کے خلاف وہ ایکشن لیتے ہیں۔
ان میں سے کچھ مسلمان زخمی ہوتے ہیں اور وہ واپس مدینہ آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں بتاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اور ان سے بلڈ منی تاوان، خون کا تاوان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سے. اس پر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور جو ان کی ایک ٹریٹی تھی اس بنو سلیم کا ٹریٹی جو تھی وہ بنو کینیکا کے ساتھ بھی تھی. لہٰذا یہ جو ریسٹرکشن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لگائی تھی، جو شرائط ان پر لگائے تھے، تو یہ بنو کینیکا پر بھی جو تھی وہ بنو نذیر پر بھی جو تھی وہ امپوز ہوتی تھی. لہٰذا بنو نذیر نے اس کو ماننے سے انکار کیا اور بجائے تاوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پے کرے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا ایک پلان بنایا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہوا تو انہوں نے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا اور ان کو وہاں سے ایکسپیل کیا مدینے سے، اور وہ مدینے سے بے دخل ہوتے ہیں اور جاتے ہیں خیبر، جو کہ مدینہ کے نارتھ میں کچھ 60-70 کلومیٹر کے ڈسٹنس میں ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں فورٹ آف خیبر، خیبر کے قلعے. تو پھر وہاں پر وہ جاتے ہیں اور وہاں پر پھر وہ آباد ہوتے ہیں. جو تیسری ٹرائبس تھی بنو قریظہ، تو وہ آخری ٹائم تک ان کے ساتھ معاہدے میں تھی. جب بیٹل آف خندق ہوتی ہے، بیٹل آف خندق کے دوران بنو غطفان، بنو قریش اور جو بنو نذیر تھی، تو وہ چونکہ ایک کنفیڈریسی بناتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور پھر وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. جب مسلمانوں کو پتہ لگتا ہے تو وہ اپنا ایک پلان بناتے ہیں اور وہ خندق ہوتے ہیں. لہٰذا خندق ان کے لیے ایک مسئلہ بنتا ہے. لہٰذا پھر یہ مکہ والے اور یہود بنو نذیر یہ جو ہے بنو قریظہ کو اپروچ کرتے ہیں، ان کے چیف کو اپروچ کرتے ہیں جو مدینہ میں آباد ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف ایکشن لے. لہٰذا پھر وہ جنگ کے دوران مسلمانوں کے خلاف جو بنو قریظہ تھی وہ ان کے خلاف معاہدہ توڑتے ہیں اور مسلمانوں کے جو عورتیں اور بچے ہوتے ہیں مدینہ کے اندر، تو ان کے خلاف پھر وہ کچھ چیزیں وغیرہ شروع کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے وہ ایشوز کھڑے کرتے ہیں. لہٰذا وہ جنگ تو پھر مسلمان جیت جاتے ہیں اور قریش اور باقی جو کنفیڈریسی انہوں نے اسٹیبلش کی تھی ان کو روک دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد چونکہ انہوں نے ٹریٹی کی وائلیشن کی تھی، ایک بلیٹنٹ وائلیشن کی تھی، تو اس بلیٹنٹ وائلیشن کی وجہ سے جنگ خندق کے بعد وہ بنو قریظہ کے خلاف بھی ایکشن لیتے ہیں اور ان کو پھر وہ مدینہ سے بے دخل کرتے ہیں اور وہ بھی جا کر وہاں پر خیبر میں آباد ہوتے ہیں. یہ کچھ ریزنز تھے جو ان ٹرائبس کو مدینہ سے نکالنے کے پیچھے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے ریزن میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر وہ بنو قریظہ کو انہوں نے نکالا تھا، اگر وہ بنو نذیر کو نکالا تھا اور اگر وہ بنو کینیکا کو نکالا تھا، لہٰذا یہ بالکل پیورلی پولیٹیکل اور اکنامک ایشوز تھے. مذہب کا اس میں کوئی ایشو نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مذہب کی وجہ سے نہیں نکالا تھا. اچھا، قرآن شریف کے اندر ایک آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اس کو بھی ہم کافی غلط طریقے سے پروپیگیٹ کرتے ہیں. دیکھیے اس آیات قرآن شریف جو ہے وہ اس کی کمپائلیشن ایسی ہوئی ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ عام کتاب آپ یہاں سے اٹھائے اور وہ پڑھ لے اور آرڈر کے ساتھ وہ کتاب لکھی ہوتی ہے. قرآن شریف جو ہے وہ ڈس آرڈر میں ہے. اس کی ایک آیات ایک جگہ پر ہے، ایک آیات دوسری جگہ پر ہے، ایک دوسری جگہ پر ہے. لہٰذا اگر آپ نے قرآن شریف جو ڈیوائن ہولی بک ہے اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اسے آپ نے ایز اے ہول پڑھنا ہے. پوری کتاب کو آپ نے پڑھنا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ نے ان کو. لہٰذا جو صورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو اس کی ایک اور صورت ایک اور آیات میں ہے. ابھی میرے ذہن میں وہ نہیں ہے، کسی اور ٹائم آپ کو بتاؤں گا. اس آیات میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ جو آپ کے ساتھ جنگ میں ہیں، جو آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، جو آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے دشمن ہیں اور وہ اس سے آپ تعلقات نہ رکھے. لیکن جو یہود مطلب آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ رہے ہیں، جو کرسچن آپ کے دوست ہیں آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی دوستی سے نہیں روکتا. اور اسی وجہ سے ایک بنو اریس ایک ٹرائب تھی مدینہ میں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت اچھے تعلقات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک وظیفہ بھی مقرر کیا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ غزوہ احد کو دیکھ لیں تو غزوہ احد میں ایک یہودی شہید ہوا تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہی واز دا بیسٹ جوئش امونگ دیم، سب سے ایک بیسٹ جوئش تھا یہودیوں میں.
کیونکہ مسلمانوں کے لیے وہ شہید ہوا تھا. تو لہٰذا سارے جوئش کو جو ہے وہ آپ آج کل کے ٹائم میں ہم دیکھ لیں تو ہم سب نے اس کو ایک ریلیجس ایشو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا مذہب ہمارے لیے خطرہ ہے اور ہمارا مذہب ان کے لیے خطرہ ہے، وہ سمجھتے ہیں. لہٰذا یہ جو ہے ہم نے یہاں پر جو پولیٹیشین ہیں، جو کلرجی ہے، انہوں نے اس ایشو کو ایگریویٹ کیا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ریسرچ نہیں ہوتا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ان ایشوز کو دیکھتے نہیں ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں یہ ایشو ریلیجس نہیں تھا، کافی پولیٹیکل تھا، کافی جو تھا وہ ایک اکنامک ایشو تھا، تو کس طرح آپ اس کو ایک ریلیجس ایشو بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں فرقے بھی نہیں تھے. آج فرقے بھی بہت زیادہ ہیں. مسلمانوں کے اندر کتنے زیادہ فرقے ہیں. ہم جو ہے یہاں پر خود جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے. آپ جوش کو دیکھ لیں، وہاں پر وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ جوش سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ جو ہے ہم اگر آج جو مسئلہ ہے فلسطین کا مسئلہ ہے، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو مسئلہ ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے، یا موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، یا سلیمان علیہ السلام زندہ ہوتے، تو وہ ایک چھوٹی سی لینڈ کے لیے جو ہے وہ اتنا خون خرابہ نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ان کا ایمبیشس، ان کا جو گول تھا وہ بہت زیادہ بڑا تھا. آج جو ہے ہم ایک چھوٹی سی زمین کے لیے لوگوں کو مار رہے ہیں. مسلمان کہہ رہے کہ یہ ہمارا پہلا قبلہ تھا، جوش کہہ رہے کہ یہاں پر ہمارا فرسٹ ٹیمپل تھا، اور اس زمین کے لیے جو ہے ہم لوگوں کو مار رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ایشوز ہم نے یہاں پر کریٹ کیے ہوئے ہیں، جو آج کے جو ایشوز ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے ساتھ جو مسئلے تھے وہ اکنامک ایشوز تھے، اور وہ جو ہے وہ پولیٹیکل ایشوز تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی ان کے ساتھ کیا تھا تو وہ ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ان کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے. اور مدینہ کے اندر پیس اور اسٹیبلٹی ان کی ایک سول رسپانسبلٹی تھی، ذمہ داری تھی ان کے اندر. کیونکہ مدینہ کے اندر یہ 3 ٹرائب جو تھے وہ پیس کے لیے ایک تھریٹ بن رہے تھے. تو لہٰذا یہ بینگ آف دا اسٹیٹ ان کی رسپانسبلٹی، لوگوں نے ان کو ہیڈ بنایا تھا. یہاں پر ہم ایک ملک کے اندر ہیڈ بناتے ہیں تو وہ ہیڈ سوچتا ہے کہ ایک گروپ اٹھتا ہے، اگر وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنتا ہے یا پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے، باہر لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، تو وہ ان کو اریسٹ کرتا ہے، ان کو پنش کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تشدد کا اختیار ہوتا ہے تو وہ ریاست کے پاس ہوتا ہے. آپ میرے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے اور میں آپ کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا، لیکن ریاست ہمارے اوپر تشدد بھی کر سکتی ہے اگر ہم مطلب اسٹیٹ کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں جو اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں نہ ہو. تو اسٹیٹ ہمیں روکنے کے لیے ہم پر تشدد کر سکتی ہے، اور تشدد کا اختیار صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے. نہ آپ کے پاس تشدد کا اختیار ہوتا ہے، نہ میرے پاس تشدد کا اختیار ہوتا ہے. لہٰذا بینگ ہیڈ آف دی مدینہ اسٹیٹ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے مدینہ میں، اور تشدد کا اختیار ان کے پاس تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر یہاں سے اس سیریز کو کنٹینیو کریں گے. تھینک یو ویری مچ.